بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اسلامک پوائنٹ اسٹوڈیو کے حسین پروگرام بہار رمضان میں آپ کا میزبان سوداگر علی قادری ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو جو روزہ دار کے منہ کی بو ہے وہ خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کے تمام تر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ناظرین، ہماری آج کی 19ویں افطار ٹرانسمیشن ہے، تو اس کے ٹرانسمیشن کے مہمان گرامی ان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ آج کے میرے پہلے مہمان ثنا خان مصطفیٰ، جو ایک مرتبہ پھر ہمارے اسٹوڈیو میں پروگرام میں تشریف لائے، میرے محترم جناب محمد حسن رضا قادری صاحب، جو کہ حسن برادران کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو انہی کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت آواز، نعت کو عبادت سمجھ کے پڑھنے والے، بہت اچھے لب و لہجے کے مالک میرے محترم جناب محمد عاطف رضا حسان صاحب، میں آپ کو بھی دوبارہ اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آخر میں ہمارے مہمان جو کہ دیگر پروگراموں کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ہمارے سروں کے تاج میرے محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی میاں محمد شوکت علی محمدی سیفی صاحب، میں آپ کو بھی دوبارہ اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آئیے ناظرین، اپنے پروگرام کا آغاز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا سے کرتے ہیں۔ تو میں ملتمس ہوں جناب حسن رضا قادری صاحب سے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بڑی ندامت ہے، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے،
ساری محبتوں کا سلا سے دیتا ہے محبتوں سنہری جانیوں میں یار گار آپ سے ہے سنہری جانیوں میں یار میں بے قرار تھا میرا قرار سے سبحان اللہ ماشاءاللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے حسن بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ تو آئیے ناظرین ایک نعت کے چند اشعار جو میں خود پیش کروں گا تو محبت سے سماعت کیجئے گا چند اشعار اور دعائیہ کلام ہے تو مل کے شامل ہو جائیے اس میں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اور میں قبر گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا ہے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت
سبحان اللہ۔ تو آئیے ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، عاطف بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ عاطف بھائی سے نعت شریف بھی سنیں گے۔ تو اب چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ علامہ صاحب میرا سوال پہلا آپ سے یہ ہے کہ اعتکاف کی فضیلت کیا؟ پہلے تو رمضان شریف کے حوالے سے، ان کی فضیلت کے حوالے سے، اس کی برکت کے حوالے سے آپ سے سوالات ہوتے رہے ہیں، ان کا آپ بہت اچھے طریقے سے ہمارے رہنمائی فرماتے رہے ہیں۔ اب چونکہ آپ سب ناظرین کو بھی معلوم ہے کہ اعتکاف جو کہ سٹارٹ ہونے والا ہے، آخری عشرہ اپنا دوزخ نجات کا آخری عشرہ، جہنم سے آزادی کا، تو میں چاہتا ہوں اسی عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سوداگر بھائی آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ دوبارہ اپنے اس اسلامک پوائنٹ اسٹوڈیو پروگرام میں جو ہے دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو آپ نے جو سوال کیا اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نشان ہے، حضور فرماتے ہیں من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، فرمایا جس بندے نے ایک دن کا اعتکاف کیا، لیکن کیا کس لیے؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے، ایک دن کا کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جعل بینہ و بین النار ثلاث خنادق، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو بندہ ایک دن میں ایک دن کا جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے اور اس کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے محبوب فرماتے ہیں کہ 3 خندق کیا ہوتی ہے؟ حضور فرمایا کہ ایک خندق جو ہے اتنی چوڑی ہے جتنا زمین سے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا ایک خندق کا فاصلہ ہے، اور پھر یہ ایک خندق ہے، تو میرے محبوب نے فرمایا اللہ 3 خندقوں جتنا فاصلہ فرمائے گا۔ یہ ایک دن کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ تو جو بندہ 10 دن جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے گا، کتنی فضیلت ہوگی۔ بلکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف عشرا، میرے محبوب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا، 10 دن کا اعتکاف کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیکن اس نے کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ جس نے 10 دن کا جو اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ان 10 دن کے اعتکاف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل عطا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک دن کی فضیلت ہے جو 10 دن روزہ اعتکاف کی حالت میں بیٹھے گا۔ اور بلکہ جو دوسری روایت میرے ذہن میں آئی، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جس سے پاک کے راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من اعتکف عشرا، جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا اللہ کی رضا کے لیے، جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنی یہ فری حج مل رہی ہے، فری۔ یہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر جو ہے عمرہ جو ہیں وہ جو ظاہر بات ہے وہ پیسے کی وجہ سے وہ باہر چلے جا سکتے ہیں، مدینہ عمرہ بھی کر لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، تو کئی غربا ہوتے ہیں وہ کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں، ان کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی مہربانی فرمائی، انعام عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا غریب گھر میں بیٹھا ہے، امیر اگر جاتا ہے وہاں پر پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، ٹائم بھی سفر بھی کرتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ وہ حج قبول ہے یا نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا غریب گھر میں بیٹھ کے اللہ کی رضا کے لیے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن اللہ کی رضا کے لیے جو اعتکاف کرے گا، اللہ گھر بیٹھے میں 1 نہیں 2 نہیں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے رمضان المبارک میں آخری عشرہ میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی اپنا گفتگو فرما رہے تھے، رہنمائی فرما رہے تھے۔ تو آئیے ناظرین اب ایک نعت شامل کرتے ہیں جو میرے ساتھ موجود ہے، بہت ہی خوبصورت آواز، میرے پسندیدہ نعت خان، تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کریں۔ جناب عاطف رضا حسان صاحب۔ اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کسی کو کچھ نہیں ملی
ملتا تیری عطا کے بغیر سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر بلکہ خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر اور کہو گدا سے کہ نا دستے طلب دراز کرے کہو گدا سے کہ نا دستے طلب دراز کرے کیونکہ یہ در وہ ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر اور نہ ہو نماز میں شامل اگر سورہ نہ ہو نماز میں شامل اگر تو سمجھ لو کہ یہ کشتی ہے نا خدا کے بغیر تو سمجھ لو کہ یہ کشتی ہے نا خدا کے بغیر ماشاءاللہ 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 بہت ہی خوبصورت انداز ہے جناب عاطف رضا حسان صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کر رہے تھے. اللہ پاک ان کی آواز کو بلندی عطا فرمائے. تو آئیے ناظرین اب چلتے ہیں پھر سے مفتی صاحب کی طرف جو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی انداز سے گفتگو فرما رہے تھے. آج کا ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ آج کل تو جو معاملات بن چکے ہیں نا کرونا کی وجہ سے مسجدیں بھی یہاں تک کہ بند ہو رہی ہیں, جہاں ہجوم بھی نہیں کہیں پہ ہونے دے رہے, تو وقفہ بھی دے رہے ہیں, تو کیا گھر میں بیٹھ کے بندہ اعتکاف کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے اعتکاف اس کا؟ جی بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا. ظاہر بات ہے اس طرح کرونا کی وبا بھی یہ پھیلی ہوئی ہے, تو حکومت کی طرف سے ویسے بھی بڑی سختی ہے, مساجد میں اکٹھا بھی نہیں ہونے دیتے, اعتکاف تو دور کی بات, بلکہ یہاں تک کہ مجھے یاد ہے پچھلے سال کی بات ہے, وہ ہمارا ایک پیچھے حفظ آباد ایک گاؤں ہے, وہاں پر
وہاں سے مجھے ایک علامہ صاحب نے، مسجد کے امام صاحب نے کال کی، کہتا ہے کہ جناب علامہ صاحب ایک مسئلہ بتائیں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جناب وہ نا ایس ایچ او صاحب آئے ہیں، جو بندے اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے نا ان کو بھی اٹھا دیا ہے، تو اب وہ کدھر جائیں، وہ گھر جا کے اعتکاف بیٹھ کے نا تو ان کا اعتکاف ہو جائے گا۔ تو آپ کی بات سے مجھے وہ بھی بات یاد آ گئی۔ تو حالانکہ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہوتے ہی سنت طریقہ کیا ہے کہ پہلے دائیں پاؤں رکھیں اور اس کے بعد دعا کون سی پڑھیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ جس گھر میں داخل ہونے کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں وہاں تو شفا ملنی چاہیے، وہاں بیماری نہیں پھیلتی ہے، لیکن ہم مجبور ہیں کیونکہ حکومت سے ٹکر تو نہیں لے سکتے۔ اگر وہ کہیں گے تو ظاہر بات ہے پھر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، ورنہ وہ زبردستی بھی کروا لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر پھر حکم یہی ہے کہ آپ نے جو سوال کیا کہ کیا پھر گھر میں لوگ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں، تو اعتکاف کی کچھ شرائط ہے۔ پہلی اعتکاف کی شرط یہ ہے کہ اسلام یعنی مسلمان ہونا، اگر مسلمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو اعتکاف شرط نہیں ہے۔ اور دوسری شرط جو ہے اعتکاف کے لیے وہ بالغ ہونا یا پھر بلوغت کے قریب، یعنی کہ اس کو اتنی سمجھ بوجھ ہے شریعت کے اندر، اس نے کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، عبادت کرنی ہے، شریعت کے خیال کس طرح کرنا ہے، یہ ساری چیزیں یعنی کہ بلوغت کے قریب ہے، پھر بھی اس کو اجازت اعتکاف کرنے کی، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط جو ہے وہ ہے حد سے اکبر۔ حد سے اکبر جس کو کہتے ہیں جس طرح جنابت یا حیض و نفاس وغیرہ، جس طرح مثال کسی عورت کو مینسز وغیرہ آ جاتے ہیں تو اس حوالے سے وہ بھی اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، ٹھیک ہے، اس سے پاک ہونا شرط ہے۔ اسی طرح بندہ ہے اگر غسل جنابت کی حالت میں ہے تو جب تک وہ بھی پاک نہیں ہوگا اس وقت وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اس طرح یہ جو ہے نا ان چیزوں کا سے پاک ہونا بھی شرط ہے، یہ تیسری شرط ہے اعتکاف کے لیے۔ اور چوتھی شرط جو ہے وہ ان تمام شرائط میں اہم شرط چوتھی شرط ہے، وہ یہ جو آپ نے سوال کیا اسی کی طرف آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔ اگر اور وہ مسجد جس کے اندر کم از کم جو امام اور جماعت کرانے والا بھی ہو اور اذان دینے والا بھی ہو، مؤذن اور امام دونوں موجود ہوں، جہاں پر وہ اذان دینے والا اور نماز پڑھانے والا ہو وہاں پر اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اور اعتکاف کے لیے جمعہ شرط نہیں ہے، اگر جمعہ اس مسجد میں نہیں بھی ہوتا نا اعتکاف کر سکتے ہیں، تو جمعے کے لیے جو دوسری مسجد میں بھی انسان جا سکتا ہے۔ جو آپ نے سوال کیا کہ کیا گھروں میں کرونا کی وجہ سے بندہ اعتکاف کر سکتا ہے یا نہیں، تو جو اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو بندہ گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا۔ ظاہر بات ہے جمعہ اعتکاف کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا یہ شرط ہے، جب مسجد ہی نہ رہی تو اعتکاف بھی نہ رہا، لہذا گھر میں اعتکاف بندہ علامہ صاحب آپ کی بات میں سے ایک بات میرے یعنی کہ مائنڈ میں ہو رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو کسی اور مسجد میں جا سکتا ہے، تو اعتکاف تو یہی ہوتا ہے نا کہ مسجد میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے اعتکاف میں باہر نہیں نکلنا، تو پھر کیسے وہ جمعہ پڑھنے جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے نا کہ جس طرح اور بھی جس طرح مثال ایک بندے کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے تو اس نے باہر نکلنا ہے، وضو کرنا ہے، باہر نکلنا ہے، تو اسی طرح یہ جمعۃ المبارک یہ بھی ایک ضرورت میں ہے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے اب خاموشی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کور کر کے یعنی ڈھانپ کے وہ جائے اور کسی سے دنیاوی باتیں نہ کرے، خاموشی سے جائے۔ لیکن یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ سنتیں وغیرہ اپنی مسجد میں پڑھے، صرف ٹائم کے مطابق، یعنی جب اس کو پتہ ہے کہ پورے رائٹ 2 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی، وہ 2 بجنے سے 2 منٹ پہلے وہاں پہنچ جائے، صرف جماعت سے نماز پڑھ کے اس کو فوری بات نکل ہے، فوراً مسجد اپنی رہائشگاہ میں، یہ نہیں کہ ادھر بیٹھ کے سنتے پڑھنا شروع کر دی، نوافل پڑھنا شروع کر دی، ایسا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ماشاء اللہ بہت اچھی رہنمائی فرما رہے تھے۔ تو اب ایک نعت اور شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسن رضا قادری صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ جی بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اکھیاں دے جدائی وچ دن رات بگائے جان دے اکھیاں دے جدائی وچ
محبوباں دے دیدار کرائے جان دے اکھیاں دے جدائی وچ قابل گو شیر کہ لنگی عمر گیا دی جا رکھ رکھ دے اڈی کا یار دیا لنگی عمر گیا دی جا دیا رکھ رکھ دے اڈی کا یار دیا سپنے وچ گئیاں دے ستے ستے دیکھ جگائے جان دے او سپنے وچ گئیاں دے ستے لے جگائے جان دے اکھیاں دے جدائی وچ ایک جھلک جاوے ہاتھ کھٹ لے مصری عورتاں نے ایک جھلک جاوے یوسف دی ہاتھ کھٹ لے مصری عورتاں نے نام تو لکھاں سیس کٹائے جان دے ایتھے جتیاں نام تو لکھاں سیس کٹائے جان دے اکھیاں دے جدائی وچ عشق زبوری کئی دکھ سے محبوباں دے کئی نال اٹھائے جان دے دکھ
उठाए जान दे अखियां दे जुदाई बिच माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्कियाँ, आपके आवाज़ में मज़ीद मिठास पैदा फरमाए। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ हसन भाई। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश कर रहे थे। तो आइए नाज़रीन, हमारा आज का आखिरी सवाल जो हम मुफ्ती साहब से करेंगे। मुफ्ती साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि औरत मस्जिद में एतकाफ़ बैठ सकती है, यानी कि मस्जिद में उसका एतकाफ़ हो सकता है कि या नहीं? जी मोहतरम, औरत के हवाले से जो आपने सवाल पूछा कि वो मस्जिद में इत्काफ़ कर सकती है, नहीं। औरत का माना ही ये है कि छुपाने वाली चीज़। जी जी, यानी औरत का माना ही ये है कि छुपाने वाली चीज़। फिर मस्जिद में जाना और फिर वहाँ 10 दिन रहना, मेरा ख्याल ये तो बिल्कुल नहीं। साहब, ज़्यादातर आजकल देखा भी जा रहा है ना, औरतें मस्जिद में नमाज भी पढ़ती हैं, तरावियाँ भी पढ़ रही हैं। जी जी, मस्जिद में पढ़ रही हैं ज़्यादातर। मैंने खुद अक्सर ये चीज़ देखी है। तो इसके बारे भी हवाले से थोड़ा सा आप रहनुमाई फरमा दें ज़रा। इत्काफ़ भी हो सकता है या नहीं, उसके अलावा तरावी वगैरह जो पढ़ती हैं वो भी जायज़ है या नहीं जायज़ है? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि गुजारिश ये है कि औरत जो है ना, उसके बारे में हुक्म ये है कि वो जितना हो सके घर में रहे। नमाज के बारे में भी हुक्म ये है कि जब वो नमाज पढ़े तो सहन में नहीं, बरामदे में नहीं, कमरे में नहीं, बल्कि उससे भी आगे जो कमरा है ना, उसमें नमाज़ पढ़े और वहाँ अपनी जगह ख़ास कर ले नमाज़ पढ़ने के लिए। जब एतकाफ़ का मौका है तो एतकाफ़ वाली जगह भी वही मुकर्रर कर ले। मस्जिद, बल्कि यहाँ तक कि एक औरत अगर खुशबू लगा के मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ती है तो हदीस पाक का मफ़हूम है उसकी नमाज होती नहीं है, नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ये अंदाज़ा लगाएं, जब खुशबू लगा के नमाज नहीं पढ़ सकती तो मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो खुशबू लगा के फिर बाज़ार कैसे जा सकती है? जो बाज़ार घूमने जाती है, पार्किंग पे सैर करने के लिए जा रहे हैं जनाब, इधर जा रहे हैं, हम किधर जाए, सैर करने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, औरत को तो घर में रहने का हुक्म है। अब ये देख के मैं छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, जब औरत नमाज़ पढ़ती है, जी जी, औरत की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है? जब वो अल्लाह कानून को हाथ लगा के अल्लाह अकबर कहती है तो हम ऐसे करते हैं, उसके लिए हुक्म यह है कि सिर्फ इस तरह इशारा करें। क्यों? इसलिए कि जितना हो सके पर्दे में रहे। ऐसे करे कि उसके बाजू ऊपर हो जाएंगे, नीचे ये जगह नज़र आएगी। जी जी, हुक्म यह है कि सिर्फ पर्दे की वजह से थोड़े से हाथ उठाए। फिर जब सजदा करती है, हमारे लिए हुक्म यह है कि हम जो है अपने आप को पीछे से बुलंद करते हैं। लेकिन औरत की हुक्म यह है कि वो अपनी पीठ को ज़मीन पर लगाए, उठाए ना। क्यों? इसलिए कि पर्दा है। यार नमाज के वक्त औरत की इतनी सख्ती है कि वो जनाब पर्दे की हालत में जितना हो सके अपने आप को गलोज करके नमाज़ पढ़े, तो फिर एतकाफ़ की किस तरह इजाज़त हो सकती है? बल्कि मैं एक हदीस पाक कोट करता हूँ। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने जो सवाल किया ना कि फ़लाँ मस्जिद में भी ऐसा पढ़ा रहे हैं, औरतें जो है वो एतकाफ़ भी कर रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं, तो ये हमारे लिए शरीयत नहीं है। हमने देखना है कि रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया। जी जी, शरीयत क्या कहती है, हमने शरीयत को तस्लीम करना है। तो शरीयत के क्या कहती है? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमज़ान मुबारक में आप तशरीफ़ लाए, तो जब मस्जिद में तशरीफ़ लाए ना, तो मस्जिद में आने से पहले आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मस्जिद में आने से पहले, जब मस्जिद में आया तो आने से पहले उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने भी खैमा लगा लिया था एतकाफ़ के लिए, आपने जिस तरह मर्द खैमे लगाते हैं। फिर देखा हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला, ये भी हुज़ूर की एहलिया मोहतरमा है, इन्होंने भी खैमा लगा लिया। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन्होंने भी खैमा लगा लिया। जब आका अलैहिस्सलाम ने देखा ना कि मस्जिद के अंदर जो है मेरी अज़वाज ने खैमे लगा लिया एतकाफ़ के अंदर, आका अलैहिस्सलाम ने गुस्सा फरमाया। हुज़ूर ने फरमाया ये कोई नेकी है, इसको तुमने नेकी समझा? बल्कि यहाँ तक कि हदीस पाक के अल्फाज हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इतना गुस्सा फरमाया कि उस रमज़ान मुबारक में आका अलैहिस्सलाम ने एतकाफ़ भी नहीं किया, हुज़ूर मस्जिद से निकल गए। और उसकी कज़ा मोहतरम आका अलैहिस्सलाम ने फिर शवाल में अदा की। 10 दिन जो है आका अलैहिस्सलाम एतकाफ़ जो बैठे वो शवाल में बैठे, रमज़ान में हुज़ूर नहीं बैठे। तो शरीया अब इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हमारी माँ बहन बेटी की हैसियत क्या है कि जब एक तरफ अल्लाह का महबूब है और फिर अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनों की माएँ, और फिर मस्जिद भी मस्जिद नबवी, वहाँ इजाज़त नहीं है एतकाफ़ मस्जिद में जाकर बैठने की। तो फिर हमारी माँ बहन बेटी को मस्जिद में एतकाफ़ की इजाज़त कैसे मिल सकती है? उसकी मेन वजह सिर्फ मोहतरम यही है कि वो पर्दे में रहे, जितना हो सके वो पर्दे में रहे, अपने घर में बैठे एतकाफ़ भी घर में करे और नमाज भी घर में पढ़े।
جس طرح اگر باہر مجبوراً نکلنا پڑے تو وہ بھی پردے کی صورت میں جائے. اگر پردہ کر کے نہیں جائے گی، حدیث پاک کا مفہوم ہے جب عورت گھر سے نکلتی ہے، اگر پردے کے بغیر نکلتی، چاہے وہ مسجد میں گئی، نماز پڑھنے گئی، بازار گئی، جدھر بھی جاتی ہے، پردے کے بغیر جاتی ہے، جب ہر قدم پر اس کے اوپر لعنتیں برستی رہتی ہیں، جب تک واپس گھر میں آتی ہے اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں تو نیکیاں لے کر آئی، پر نیکیاں لے کر نہیں آتی، وہ لعنتیں لے کر آ جاتی ہے. اس لیے ہمیں اس چیز کا احتیاط کرنے کا خیال کرنا پڑے گا. ہم خود، آپ ہیں یا میں ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو اس چیز کی سختی کریں. یہ دیکھیں ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو وہ کہتے کھانا پکا، جی نہیں ابھی نہیں، وہ بچہ رو رہا تھا فلاں. کمال ہے، جلدی کریں، روزانہ لیٹ کر دیتے. کبھی ہم نے یہ کہا جب گھر میں گئے میری بہن نماز پڑھی، اماں جان نماز پڑھی؟ جب یہ ہمارے خیال میں آ جائے گا کہ اماں جی آگے سے کہتی ہے، بیٹی کہتی ہے، بہن کہتی ہے کہ بھائی جان، بیٹا جان، کہ میرے شوہر میرے سرتاج، میں نے ابھی کھانا پکانا ہے، تو اس کو یہ کہو کہ کھانا بعد میں پکانا، پہلے نماز پڑھو. پھر دیکھنا انشاءاللہ تبدیلی بھی آئے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں، ہر گھر میں اس وقت محترم پریشانی ہے. ہر بندہ پریشان ہے کہ ہمارے گھر میں کرش برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے. طویل دیں، دھاگا کریں، دعا کریں. بھئی طویل دھاگا کیسے اثر کرے گا؟ میں اس کا منکر نہیں ہوں، یہ جائز ہے، لیکن طویل دھاگا کس وقت اثر کرے گا جب کہ ہمارے اندر اتنی خامی ہیں، ہم خود شریعت سے باغی ہیں، ہم خود شریعت کے جناب دھجیاں اڑا رہے ہیں. گھر اپنی ماں بہن پردے کا خیال نہیں کرتے، خود پردے کا خیال نہیں کرتے، اپنی نظر کا خیال نہیں کرتے. تو اس لیے اس سے بہتر ہے کہ ماں بہن بیٹی کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ گھر میں اعتکاف کرے گی، باہر نکلنے کی اجازت اس کو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ماشاءاللہ بہت ہی خوب آج علامہ صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی. تو ناظرین اب وقت ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا ختم، تو چلتے ہیں اختتام کی طرف، اور آخر میں لیں گے ایک نعت عاطف بھائی سے. تو انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان سوداگر علی قادری کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دل میں ہو یاد تیری تنہائی ہو، دل میں ہو یاد، دل میں ہو اور آج جو کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں اور بند جب خواب اجل سے ہوگا سر کی آنکھیں، اس کی نظروں
اس کی نظروں میں تیرا دل بے یا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔